اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید امراض ہے، میں 7ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ آج میں مضمون اردو کے ساتھ عنوان پیدل سے ہوائی جہاز تک کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم دور کے لوگ کیسے ایک مقام سے دوسرے مقام سفر کیا کرتے تھے؟ جی ہاں، بہت خوب۔ قدیم دور کے لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام پیدل سفر کرتے تھے۔ اگر ایک انسان سفر کر رہا ہے تو اسے سامان کی ضرورت تو پڑے گی، تو وہ اپنا سامان اپنے سر یا پیٹھ پر لاد کر ایک مقام سے دوسرے مقام سفر کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی اپنا سامان اپنے پیٹھ پر لاد کر ایک مقام سے دوسرے مقام سفر کر رہا ہے۔ کچھ سالوں تک انسان اسی طرح ایک مقام سے دوسرے مقام سفر پیدل ہی کرتا رہا۔ جب انسان کی سمجھ تھوڑی سی بڑھی تو اس نے اپنے ارد گرد کے جانور جیسے ہاتھی، گھوڑے، بیل، اونٹ وغیرہ جانوروں کا استعمال کیا اور ان کے پیچھے گاڑی لگا کر یا ان کے پیٹھ پر سامان لاد کر ایک مقام سے دوسرے مقام سفر کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ دو بیل اپنے پیچھے لگی گاڑی پر بہت سے سامان اور ایک آدمی کا وزن کھینچتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام جا رہے ہیں۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں کیا ہو رہا ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے یا آسانی؟ جی ہاں، انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اس تکلیف کو وہ صرف انسان کے لیے سہتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام سفر کرتے تھے۔ اس میں بہت سا وقت ضائع ہو جاتا تھا۔ یہ جیمس واٹ ہیں۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ انہوں نے کیا ایجاد کیا تھا؟ جی ہاں، انہوں نے بھانپ کی طاقت کا اندازہ لگا کر اس سے چلنے والی ایک انجن بنائی۔ یہ دنیا کی پہلی انجن تھی جو 1785 میں ایجاد کی گئی تھی۔ جیسے جیسا سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑھاوا ہوا تو چند سالوں کے بعد کچھ اس طرح کی انجن ایجاد ہوئی۔ اب جو ہے انجن ایجاد ہو گئی تھی تو دنیا کے بہت سے لوگوں نے اس میں اور بھی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی۔ لگاتار کوششوں کے بعد آخر کار انہوں نے دنیا کی پہلی گاڑیاں ایجاد کی۔ یہ دنیا کی پہلی موٹر گاڑی اور یہ دنیا کی پہلی کار تھی۔ آج کے زمانے میں جو ہم گاڑیاں دیکھتے ہیں یعنی موٹر گاڑیاں اور کار دیکھتے ہیں وہ ٹیکنالوجی سے بھرپور رہتی ہیں۔ اب جیمس واٹ بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کی ایک خواہش تھی کہ وہ پانی پر سفر کریں، تو انہوں نے اپنے اس سوچ کو لے کر اپنے دوست کو بلایا اور اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ لگاتار کوششوں کے بعد انہوں نے کچھ اس طرح کی دنیا کی پہلی جہاز ایجاد کی۔ اس میں بہت سے لوگ اور بہت سے سامان آسانی سے ایک مقام سے دوسرے مقام پانی کے ذریعے لے جاتے تھے یعنی سفر کرتے تھے۔ یہ جان سپنسن ہے۔ انہوں نے جو ہے ایک کیڑے کو دیکھ کر اس سے ایک ایسی گاڑی بنائی جو بہت لمبی اور اس میں آسانی سے سامان اور انسان آسانی سے ایک مقام سے دوسرے مقام سفر کرتے تھے۔ تو انہوں نے کوئلے کی گاڑی یعنی ٹرین ایجاد کی تھی۔ آج کے زمانے میں جو ہم ٹرین دیکھتے ہیں وہ ٹیکنالوجی اور سائنس سے بھرپور ہے۔ تو یہ دنیا کی پہلی کوئلے کی گاڑی یعنی ٹرین تھی۔ ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ انگریزی میں رائٹ بردرز کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ ویلبر رائٹ اور یہ آرول رائٹ، ان دونوں بھائیوں کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن جو یہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا۔ اس چڑیا کو دیکھ کر انہوں نے سوچا صرف چڑیا کیوں ہو سکتی ہے، ہم انسان کیوں نہیں؟ تو اس سوچ کو لے کر انہوں نے ایک اونچی پہاڑ پر گئے اور وہاں سے کود کر اڑنے کی کوشش کی۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جی ہاں، انہوں نے وہ جو ہے اپنی اس کوشش میں ہار گئے یعنی ناکام رہے اور نیچے زمین پر گر گئے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ لگاتار کوششوں کے بعد انہوں نے کچھ اس طرح کی ہوائی جہاز ایجاد کی۔ اس میں 2 یا 3 لوگ آسانی سے ایک مقام سے دوسرے مقام ہوا کے ذریعے یعنی آسمان پر اڑ کر سفر کرتے تھے۔
لیکن انسانوں نے اس پر ہی نہیں روکا، اس کے بعد اس میں بھی اور نئی ٹیکنالوجی اور سائنس لانے کی کوشش کی، اس میں بھی اور تبدیلیاں لانے کی کوشش کی، اور آخر کار انہوں نے کچھ اس طرح کی ایجاد کی، کچھ اس طرح کے ہوائی جہاز ایجاد کی۔ کیا آپ سبھی نے غور کیا، میں نے ٹیکنالوجی نام کا لفظ بہت بار دہرایا ہے، آخر اس ٹیکنالوجی کا مطلب ہے کیا؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا مطلب سائنس کی بنائی ہوئی چیزوں میں اور بھی نئی تبدیلیاں لانے کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ دور حاضر میں آپ ایک مقام سے دوسرے مقام، یعنی ایک وطن سے دوسرے وطن کس طرح سفر کرتے ہیں؟ جی ہاں، تو آپ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، وہ کچھ اس طرح کی ہوائی جہاز ہوتی ہے۔ آج میرا مقصد آپ سبھی کو یہ بتانے کے لیے تھا کہ انسان کی سمجھ کیسے پروان چڑھی، یعنی آگے بڑھی، اور اس نے کیسی ایجاد کی۔ آپ سبھی کا شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔